امریکہ کی یہودی خاتون جو بعد میں مریم جمیلہ کے نام سے متعارف ہوئی، انہوں نے قرآن پڑھ کر اور قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ کر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد وہ ایک مصنفہ بن گئی، مؤلفہ بن گئی، مفکرہ بن گئی، داعیہ بن گئی، مبلغہ بن گئی۔ اور 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت یہ معلومات ذکر کی جاتی تھی کہ برطانیہ میں 20,000 خواتین نے اسلام قبول کیا ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے دھڑلے سے مغربی بد تہذیبی کو چیلنج کرتے ہوئے برقعے کا اہتمام کیا۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے جیل میں جس عیسائی خاتون کو، جو صحافی خاتون تھی، رپورٹر تھی، اس کو رکھا گیا، تو وہ طالبان کا وہ معاملہ، وہ اخلاق، وہ انسانیت، وہ شرافت، وہ عفت اور پاکدامنی اس خاتون نے دیکھی کہ جس کے نتیجے میں وہ جیل سے باہر آئی، اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور اس کے بعد برطانیہ میں وہ مبلغہ بن گئی، وہ داعیہ بن گئی، ایک ہلچل مچ گئی، اس نے مکمل برقعے کا اہتمام کیا۔ تو وہ لوگ جو مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، مسلم سوسائٹیز میں رہتے ہیں، اور برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھیوں پر تبصرہ کرتے ہیں اور اسلامی لباس پر تبصرے چھانٹتے ہیں، یہ خبیث، یہ مجرم، یہ تاریک دل رکھنے والے، تاریک دماغ رکھنے والے، شیطان کے چیلے، ابلیس کے بندے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ کا نظام پسند نہیں، جن کو انبیاء کا نظام پسند نہیں، جن کو حضرت عیسیٰ مسیح کی زندگی پسند نہیں، جن کو حضرت مریم کی عفت پسند نہیں۔ یہ نسبت کرتے ہیں اپنی کرسچینٹی کی طرف، لیکن کرسچینٹی کی طرف نسبت کرتے ہیں اس مجرم کی طرف کرتے ہیں جس مجرم نے یہودیت کا لبادہ اتار کر، عیسائیت کا لبادہ پہن کر عیسائیوں کو تثلیث کا عقیدہ دیا، اور عیسائیوں کو سور کھلوایا اور شراب پلوائی، اور پوری عیسائیت کا تیا پاچا کر دیا، جس کو انہوں نے بعد میں بڑے القاب و آداب سے یاد کرنا شروع کیا کہ وہ تو سینٹ تھے، وہ مقدس شخصیت کے مالک تھے۔ یہی جرم ہوا ہے دنیا کے اکثر مذاہب میں کہ جس نے چالاکی اور عیاری سے کسی مذہب میں داخل ہو کر اس مذہب کو تباہ و برباد کرنا چاہا، تو پھر وہی سب سے بڑا صوفی، اور وہی سب سے بڑا حضرت اقدس، اور وہی سب سے بڑا بزرگ، اور وہی سب سے بڑا مرجع بن گیا۔ یہ تماشے دنیا میں ہوتے رہے ہیں۔ بہرحال مریم جمیلہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر وہ اسلام کی بڑی خادمہ بن گئی، اور طالبان کی قید میں جو خاتون رہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر برطانیہ میں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، پورے پردے کے ساتھ وہ تقریریں بھی کرتی ہیں اور دعوت کا کام کرتی ہیں۔ اور ایسی 20,000 خواتین تو 20 سال پہلے تھیں، اور اب سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں صرف برطانیہ میں، یہی صورتحال فرانس کی، یہی صورتحال جرمنی کی، یہی صورتحال امریکہ کی ہے۔ میں 9/11 کے 1 سال کے بعد امریکہ گیا، اور رابطہ عالم اسلامی کے بڑے موقر وفد کے ساتھ گیا، اور واشنگٹن سے لے کر، بلکہ نیو یارک سے لے کر کیلیفورنیا تک، اور الاباما سے لے کر ٹورنٹو تک میں نے یہ سارے اسفار کیے، اور وہاں مجھے واشنگٹن میں اسلامک یونیورسٹی کے ذمہ دار نے یہ بتایا کہ جب سے 9/11 کا دھماکہ ہوا ہے
جو سازش ہے یہودیوں کی، مجرموں کی، جنہوں نے ٹوئن ٹاور کو دھماکوں سے ختم کیا ایک سازش کے نتیجے میں کہ مسلمانوں پر اس الزام کو تھوپ کر دنیا بھر میں ان کا صفایا کرنا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ بھائی یہ قرآن کیا چیز ہے جس قرآن کے نتیجے میں ایسی امت تیار ہوئی ہے جو بڑی دھماکہ خیز ہے، انقلاب انگیز ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس واقعے کے چند مہینوں میں تمام لائبریریوں سے اور امریکہ کے تمام بک اسٹال سے قرآن پاک کے نسخے بہت بڑی تعداد میں لیے گئے، اور صرف اس وقت کی بات یہ تھی، ان کا کہنا تھا 30-35 ہزار لوگ اسلام قبول کر چکے۔